يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کی حاجت کب ہوتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کے چند احکام ملاحظہ فرمائیں۔ جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا مستحب ہے کہ جہاں تک اعضائے وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہاں تک اعضاء روشن ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے، جبکہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا اسی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا فرماتے۔ ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض اور نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا، اور جب تک بے وضو کرنے والی کوئی چیز واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہو گیا۔ یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے، وہاں مسح نہیں کر سکتے۔ جیسے پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے، مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر موزے پہنے ہوں تو اس کی شرائط پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں کہ یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو۔ جنابت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ جنابت کے کئی اسباب ہیں۔ نمبر 1 جاگتے میں شہوت کے ساتھ اچھل کر منی کا خارج ہونا، نمبر 2 سوتے میں احتلام ہو جانا، نمبر 3 ہم بستری کرنا اگرچہ منی خارج نہ ہو،
اس کا حکم یہ ہے کہ غسل کیے بغیر نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن پاک کو چھونا اور مسجد میں داخل ہونا ناجائز ہے۔ جو کام جنابت کی حالت میں منع ہے، حیض و نفاس کی حالت میں بھی منع ہوں گے، لیکن جب تک عورت حائضہ یا نفاس کی حالت میں ہے غسل کرنے سے پاک نہ ہوگی، جبکہ جنوبی غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا بھی منع ہے، جبکہ جنابت کی حالت میں صحبت کرنا منع نہیں۔ حیض و نفاس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ حیض کا مسئلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں گزر گیا، اور نفاس سے غسل لازم ہونا اجماع سے ثابت ہے، اور تیمم کا بیان سورہ نساء آیت نمبر 43 میں تفصیل سے گزر چکا۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں شرعی مسائل جاننے کے لیے امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تصنیف نماز کے احکام کا مطالعہ کرنا بھی بہت مفید ہے۔